السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کلاس نمبر 80 کے ساتھ ہم آج آپ کے ساتھ حاضر ہیں، اور آج کی آپ سلائیڈ کے اوپر بھی آج کے ٹاپکس آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ اس میں جو سب سے پہلا معاملہ یا ٹاپک ہوگا وہ وفد بنو سعد بن حذیم کا ہوگا۔ دراصل ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے 9th اینڈ 10th ایئر آف ہجرہ کو یا ایئرز کو کور کر رہے ہیں، اور اس کے اندر ایک اہم معاملہ جو کہ مختلف قبائل مختلف علاقوں سے جو بھی ٹرائبس آ رہے تھے یا وفد آ رہے تھے یا مختلف لوگ آ رہے تھے اسلام قبول کرنے کے لیے، جوک در جوک یا مختلف قبیلوں کے قبیلے علاقوں کے علاقے مختلف اپنے وفد بھیج رہے تھے۔ سمجھ لیجئے ان وفود کا اب اینڈ ہو رہا ہے۔ اس میں جو مین ٹاپکس یا مین وفد تھے جن سے ہم آج کی لائف میں بھی لرن کر سکتے ہیں یا نبی علیہ السلام کی سیرت کو بھی پڑھ کے اس سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے نبی علیہ السلام نے ان وفود کو سمجھ لیجئے کیٹر کیا، یا پھر ان کو اچھے طریقے سے انٹرٹین کیا، یا پھر ان کو دعوت اسلام کو عملی طریقے سے بھی ان تک پہنچایا۔ تو اس حوالے سے ہی آج جو ہمارا ہوگا پہلا وفد جس کو ہم پڑھیں گے وہ وفد بنو سعد بن حذیم تھا، یا پھر اس کو وفد حذیم بھی کہا جاتا ہے۔ 9 ہجری کے اندر یہ قبیلہ بنو قضاع کی ایک شاخ سے کچھ لوگ آئے جن کو وفد حذیم کہا جاتا تھا، یا اس علاقے کے یا اس ٹرائب کے لوگ تھے۔ وہ آئے نبی علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے لیے کہ وہ اسلام قبول کر چکے ہوئے تھے ان کے لوگ بہت سارے، لیکن یہ وفد آیا تھا تاکہ نبی علیہ السلام کے ہاتھ پہ بیعت کر سکے اور اس بیعت کی برکتیں حاصل کر سکے۔ یہ نبی علیہ السلام سے جب ملنے کے لیے آئے مسجد نبوی میں مدینہ میں، تو جب وہاں انٹر ہو رہے تھے مسجد میں تو دیکھا نبی علیہ السلام ایک جنازہ جو ہے وہ پڑھا رہے تھے۔ جب یہ جنازہ سمجھ لیجیے ختم ہو گیا تو انہوں نے نبی علیہ السلام سے پھر جنازے کے بعد ملاقات کی، اور یہ بھی ایک اور چیز سمجھ لیجئے، انہوں نے جنازے کے اندر شرکت نہیں کی۔ ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام کو یہ بات پتہ چل گئی کہ ان لوگوں نے بھی نماز کے اندر یا نماز جنازہ کے اندر شرکت نہیں کی، اور یہ سائڈ پہ کھڑے ہو کے سارا معاملہ جنازے کا دیکھتے رہے۔ تو نبی علیہ السلام سے جب انہوں نے ملاقات شروع کی تو نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ آپ کا اسلام ہے، کیا ہے آپ کا معاملہ، کیا آپ اسلام قبول کر چکے ہیں؟ تو انہوں نے نبی علیہ السلام کو بتایا کہ یہ اسلام قبول کر چکے تھے، لیکن یہ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے آئے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے پھر ان کی سرزنش کی یا پھر ان کی اصلاح کی کہ اس طریقے سے آپ اگر مسجد میں پہنچ ہی گئے تھے تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ جنازے کے اندر جو ہے وہ شرکت کر لیتے۔ ٹھیک ہے، تو اس سے بھی ہمیں یہ پتہ چلا کہ جنازے کی کتنی امپورٹنس ہے۔ آج تو ہم اس کو صرف فرض کفایہ سمجھتے ہیں، لیکن کچھ لوگ علاقے کے پڑھ لیں تو ہمارا فرض ادا ہو جائے گا، لیکن نبی علیہ السلام ان کو بھی موٹیویٹ کر رہے ہیں، بلکہ ان کی تربیت کر رہے ہیں کہ کوئی بھی مسلمان بھائی اگر اس کا جنازہ آپ کو مل جائے اور آپ وہاں پہنچ جائیں تو آپ کو وہاں تماشا نہیں دیکھنا، بلکہ آپ نے جنازے کو ادا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ بھی ہمیں بھی اس سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام نے ان کے سمجھ لیجئے بیعت بھی ان سے قبول کی۔ ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا ایک معاملہ اور بھی ہوا کہ پھر نبی علیہ السلام نے ان کی تربیت کا بھی انتظام فرمایا، اور یہاں پہ ایک معاملہ اور بھی ہوا کہ انہوں نے کچھ دور یعنی مسجد نبوی سے کچھ دور اپنے جو قافلے کا سامان تھا وہاں پہ ایک چھوٹا سا پڑاؤ کی جگہ بنائی ہوئی تھی، اور سمجھ لیجئے وہاں پہ اپنے ایک قبیلے کے ایک چھوٹے لڑکے کو یا پھر سمجھ لیجئے عمر کے اندر کم بندے کو وہاں پہ انہوں نے اس کی ٹیک کیئر کے لیے ٹھہرایا بھی ہوا تھا۔ تو نبی علیہ السلام سے اس کی ملاقات نہیں ہوئی تھی، تو نبی علیہ السلام نے پھر سمجھ لیجئے اس کے بارے میں بھی پوچھا ان سے، یعنی یہ جو لوگ آئے تھے ان سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ بھی کوئی اور بھی معاملہ ہے، کوئی اور بندہ بھی ہے آپ کے ساتھ، کوئی خادم یا کوئی ایسا؟ تو پھر انہوں نے بتایا کہ اس طریقے سے ہمارا ایک اس طریقے سے خادم چھوٹی عمر کا وہاں پر دور کی جگہ پر ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کو بھی پھر اپنے پاس بلایا اور اس سے بھی بیعت بھی لی، اس کا اسلام بھی سمجھ لیجیے اس کا قبول بھی کیا۔ اور نبی علیہ السلام نے ان سے جب اس شخص کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، یہ ہم میں سے چھوٹا ہے اور ہمارا یہ خادم ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے انہیں فرمایا یا انہیں کہا کہ قوم میں سے جو آپ لوگوں کا چھوٹا ہوتا ہے نا، اس کو آپ لوگ خادم ہی رکھتے ہو، یا وہ خادم ہی ہوتا ہے۔
ٹھیک ہے. تو پھر نبی علیہ السلام نے اس جو خادم تھا ان کا، جو جس کو یہ اپنے سامان کے لیے چھوڑ کے آئے ہوئے تھے، اس کے لیے بڑی برکت کی دعا بھی کی. بلکہ یہاں پہ ایک اور چیز سمجھ لیجئے کہ یہ جو ہم واقعہ بیان کر رہے ہیں بنو حضیم کا، یہ سمجھ لیجئے ہم ابن قیم کی کتاب سیرت النبی کے اوپر زاد المعاد سے بیان کر رہے ہیں. تو جو اس کے اندر جب انہوں نے اس کو سیمرائز کیا یا پھر اس کو لکھا نا اس واقعے کو، تو اس کی ٹاپ کے اوپر ایک بڑا زبردست جملہ لکھا. انہوں نے لکھا کہ اسلام میں کوئی چھوٹا ہے نہ بڑا، بلکہ بڑائی جو ہے وہ اسلام کے اندر ہے. ٹھیک ہے. ابھی آپ کو آگے چل کے پتہ چلے گا انہوں نے یہ جملہ کیوں لکھا تھا. ٹھیک ہے. پھر ہوا یہ کہ نبی علیہ السلام کے سمجھ لیجئے یہ زیر اثر انہوں نے تربیت بھی حاصل کی اور اسلام کے حوالے سے معاملات بھی سیکھے. اور وہ جو چھوٹا تھا نا ان کا خادم تھا، اس کو بھی نبی علیہ السلام نے صحابہ نے تربیت بھی دی، اور وہ اتنا اچھے طریقے سے قرآن اور اسلام کو سیکھ گیا کہ وہ ان سب سے جو بڑے تھے ان سے بھی آگے نکل گیا. ظاہری بات ہے ینگ تھا، بہت تیز تھا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی علیہ السلام نے ان کے لیے برکت کی بھی دعا کی تھی اس چھوٹے کے لیے. تو پھر سمجھ لیجئے وہ ان سب میں آگے نکل گیا، سب سے بہتر بن گیا. اور سمجھ لیجئے نبی علیہ السلام نے پھر کچھ عرصے بعد یا پھر ان کو جب واپس روانگی ہو رہا کا معاملہ ہو رہا تھا، تو ان کو ہی ان کے اوپر امیر، قبیلے کا امیر اور امام مقرر کر دیا. تو اس سے ہمیں یہ چیز پتہ چلی کہ اسلام کے اندر کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. اصل جو بنیاد ہے بڑے ہونے کی یا پھر لیڈر ہونے کے لیے نبی علیہ السلام نے ان میں سے چوز کیا، وہ قرآن تھا، اس بندے کا تقویٰ تھا، اور اس کے سمجھ لیجیے اسلام کے حوالے سے زیادہ علم رکھنا تھا، جو کہ اس نے چند دنوں میں یا پھر کچھ عرصے کے اندر نبی علیہ السلام سے صحابہ سے سیکھ لیا تھا. پھر جب یہ لوگ واپس جانے لگے تو نبی علیہ السلام نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم بھی دیا کہ آپ ان کو جو ہے وہ اس طریقے سے چاندی کے انعامات بھی دیں، اور پھر یہ لوگ اپنی قوم میں یا اپنے علاقے کے اندر واپس بھی چلے گئے. آج کا جو دوسرا ٹاپک ہوگا، اس کے بعد اگلے قبیلے کی طرف چلتے ہیں. جو وفد آیا نبی علیہ السلام کے پاس، دوسرا وفد، وہ تھا وفد بحرا. وفد بحرا جو نبی علیہ السلام کے پاس آیا، یہ یمن والے ایریا سے آئے. ٹھیک ہے. یہ جب نبی علیہ السلام کے پاس آئے نا، تو یہ تقریباً بتایا جاتا ہے 13 آدمیوں کا وفد تھا، وفد بحرا. ٹھیک ہے. یہ بھی زاد المعاد سے ہم آپ کے سامنے اس وفد کو پیش کر رہے ہیں، جو کہ جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 210 کے اوپر بھی اس کو ملاحظہ کیا جا سکتا ہے. تو یہ جب آئے نبی علیہ السلام کے پاس، تو اس میں سمجھ لیجئے ابھی نبی علیہ السلام سے ان کی ملاقات نہیں ہوئی، بلکہ یہ سمجھ لیجئے مدینے کے قریب جب پہنچے تو سمجھ لیجئے حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کے دروازے کے پاس پہنچے، کیونکہ ان کی ان سے کچھ شناسائی تھی پرانی ان کے علاقے سے بھی. تو اس وجہ سے یہ سیدھے اسلام انہوں نے بھی قبول نہیں کیا. تو نبی علیہ السلام سے ملاقات کرنے سے پہلے حضرت مقداد کے یہ مہمان بن کے ان کے دروازے پہ پہنچے. انہوں نے ان کا استقبال کیا، ان کو بڑے اچھے سے ان کی تواضع بھی کی. بلکہ یہاں پہ ایک واقعہ ان کے ساتھ پھر یہ کھانے پینا یا اور معاملات کے اوپر ایسا پیش آیا کہ ان کے لیے نا ایک خاص برتن یا پیالے کے اندر جب یہ کھانا رکھتے تھے تو اس میں بڑی برکت ہوئی اس کھانے کے اندر. تو پتہ یہ چلا کہ یہ وہی کھانا تھا جو نبی علیہ السلام نے ہی سمجھ لیجئے چکھ کے اپنے اہل خانہ کو چکھا کے یا خود کھا کے اسی برتن کے اندر ان کو بھیجا ہوا تھا. جب انہوں نے وہ کھانا بھی کھایا اور بڑا ان کو اس سے لطف ہوا یا پھر سمجھ لیجئے ان کو بڑا ڈیلیشیس لگا وہ کھانا، اور بڑا انہوں نے سیر ہو کر کھانا کھایا، اور اس میں اتنی برکت تھی کہ کوئی کمی یا اس طرح کا معاملہ بھی نہیں آ رہا تھا. تو خیر جب یہ انہوں نے کھانا کھا لیا تو ان کو بتایا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ آپ نے جو کھانا کھایا ہے اس برتن میں یا اس پیالے کے ذریعے سے، یہ اس کو نبی علیہ السلام کے ہاتھ لگے تھے یا پھر آپ نے اس میں سے تناول فرما کے آپ لوگوں کے لیے بھیجا تھا، اور اسی کے اندر نبی علیہ السلام کے ہاتھوں کی سمجھ لو برکت بھی شامل ہے. جب انہوں نے اس طریقے سے یہ دیکھا کہ اتنا ڈیلیشیس کھانا اور اس میں نبی علیہ السلام کی ان کو برکات نظر آئیں اصل میں اس کھانے کے اندر. یعنی ہم بھی آج اس برکت کو محسوس نہیں کر سکتے جو نبی علیہ السلام نے اس وقت ان کو محسوس کروائی ہوگی. ٹھیک ہے. تو یہ سمجھ لیجیے ایک خاص معجزہ نبی علیہ السلام کا اس کھانے میں سے ظاہر ہوا کہ جناب انہوں نے اس کھانا کھانے کے بعد حضرت مقداد سے کہا کہ یہ واقعی
اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہی رسول ہیں۔ اور پھر انہوں نے کلمہ شہادت پڑھا اور کہنے لگے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ اللہ ہی کے رسول ہیں۔ پھر اس طرح سے انہوں نے نبی الاسلام سے بھی ملاقات کی، اسلام بھی قبول کر لیا، اور پھر اس کے بعد یہ کچھ دن اس علاقے کے اندر یا مدینے کے اندر بھی ٹھہرے، ان کو فرائض کا یا اسلام کا علم بھی سکھایا گیا۔ اور پھر نبی علیہ السلام کے سمجھ لیجئے پاس یہ پیش ہونے کے بعد وداع کے اوپر یا الوداع بھی نبی علیہ السلام نے ان کو کیا، اور ساتھ میں ان کو بھی گفٹس بھی دیے تاکہ یہ اپنے علاقوں کے اندر، اپنے اہل و عیال کے اندر واپس چلے جائیں۔ یہاں پہ بھی آپ یہ سمجھتے جائیے کہ نبی علیہ السلام کا یہ سمجھ لیجیے طریقہ تھا کہ جب ان سے کوئی ملاقات کرنے اس طرح سے وفود آیا کرتے تھے تو وہ ان کو کچھ گفٹ بھی دیا کرتے تھے تاکہ ان کی مالی مدد بھی ہو جائے اور ان کی تالیف قلب بھی ہو جائے، اور اسی طریقے سے ایک اچھی روایت بھی قائم ہو کہ اس طریقے سے اتنی دور دراز کے علاقوں سے، جیسے وفد بہرا جو ہے یمن والی سائڈ سے کتنی دور علاقے سے آیا تھے، ٹھیک ہے، تو ان کو بھی نبی علیہ السلام نے اچھے طریقے سے گفٹس بھی دیے تاکہ یہ جب واپس جائیں تو اس میں بھی ان کو راستے میں، سفر میں، ہر چیز میں آسانی ہو۔ اس سے ہمیں یہ بھی سمجھ لگتی ہے اگر آج کی لائف میں بھی ہم ان چیزوں سے سیکھیں نبی علیہ السلام کی لائف کے اس پہلو سے، کہ آپ جب اس طرح سے کوئی ان کے گیسٹ آتے تھے یا مہمان آتے تھے، بے شک وہ اسٹیٹ گیسٹ ہیں لیکن نبی علیہ السلام ان کو گفٹس بھی دیا کرتے تھے تاکہ ان کے لیے آسانی اور عافیت والا معاملہ ہو۔ تو ہم اس سے یہ سیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں بھی جب کوئی مہمان آئے بڑے عرصے بعد دور دراز سے، یا پھر اکثر بھی آئے ہوں، تو ہمیں ان کو کچھ نہ کچھ چھوٹا موٹا گفٹ بھی دینا چاہیے تاکہ وہ ایک اچھی میموری لے کے واپس جائیں، ٹھیک ہے۔ لیکن ہاں اس میں ایک چیز سمجھ لیجئے، اس وقت چونکہ گلوبلائزیشن کا معاملہ ہے تو کچھ کلچرز کے اندر ان میں آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان کچھ کلچرز کے اندر اگر آپ کے کوئی اس طرح سے کوئی بزنس سے ریلیٹڈ کوئی بندہ ہے یا پھر کسی سے آپ کی ڈیلنگ ہو رہی ہو تو اس میں اگر آپ کسی کو گفٹ دیں گے تو وہ اس کو برائب یا نیگیٹو بھی سمجھ سکتا ہے۔ کچھ ملکوں کے اندر، غالباً جاپان میں یا کچھ اور ملکوں کے اندر اس چیز کو نیگیٹو سمجھا جاتا ہے، لیکن اگر یو ایس اے کے اندر یا کچھ اور ملکوں کے اندر دیکھیں تو وہ اس کو اچھا سمجھتے ہیں۔ تو اس لیے اپنے اپنے کلچرز کا بھی دھیان رکھیے گا، یا مسلمانوں کے اندر یہ ضرور پریکٹس کریں، لیکن اگر کوئی ایسا معاملہ ہو کسی کے ساتھ نفع نقصان یا اس طرح کا کہ کوئی اس کو برائب نہ سمجھنے لگ جائے تو پھر آپ بالکل نہ اس کو تحفہ یا ایسا گفٹ نہ دیں، ٹھیک ہے۔ کہ مثال ہے کسی سے کانٹریکٹ لینا ہے، اس کی آپ دعوت کر کے اس کو گفٹ دے رہے ہیں تو اس کے اوپر نہ یہ سوچیے گا کہ یہ جناب ہم نبی علیہ السلام کی سنت یا طریقے پہ عمل کر رہے ہیں، وہ اس کے اوپر اور معاملات چلے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ کے جو نارمل جو آپ کے ریلیٹیوز ہیں یا ویسے کوئی گیسٹ آئیں جن سے آپ کا کوئی ویسے دلی لگاؤ ہے یا اور تعلق ہے یا دین کے حوالے سے آپ ان کی دعوت وغیرہ کر رہے ہیں تو ان کو جو ہے اچھے طریقے سے کھانا پینا بھی دیں اور ان کو گفٹس بھی دیں۔ اسی طریقے سے اگر ہم صحیح بخاری میں بھی دیکھیں نا، اب یہ دیکھیں نبی علیہ السلام کی کھانے کے حوالے سے ان لوگوں کو اتنا پسند آیا کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ یہاں پہ ہم صحیح بخاری کے حوالے سے بھی، صحیح بخاری میں بھی اور دیگر کتابوں کے اندر بھی بہت ساری ایسی روایات مل جاتی ہیں جس کے اندر مسلمانوں کو ایک دوسرے کو کھانا کھلانے کی بھی تلقین کی گئی ہے۔ جیسے صحیح بخاری میں روایت نمبر 12 پہ بھی آتا ہے کہ نبی علیہ السلام سے ایک مرتبہ ایک بندے نے پوچھا کہ ای الاسلام الخیر، کہ کون سا اسلام بہتر ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے ان کو فرمایا، اس شخص کو، کہ وہ اسلام یا ایسا اسلام جس کے اندر تم کھانا کھلاؤ، یعنی لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور اس کو بھی سلام کرو جس کو آپ پہچانتے بھی نہیں ہو، ٹھیک ہے، یعنی سب کو سلام کیا کرو۔ تو یہ جو دو موسٹ امپورٹنٹ تھنگز ہیں اسلام کا، یہ بہت بڑا خاصہ ہے جس کو نبی علیہ السلام نے اس روایت جس ہم نے آپ کے سامنے پیش کی، صحیح بخاری 12 نمبر روایت کے اندر، اس میں بھی یہ چیز فرمائی گئی۔ اور بھی بہت ساری روایات ہیں جس کے اندر مسلمانوں کو سلام عام کرنے کے لیے اور طعام یعنی کھانا ایک دوسرے کو کھلانے کے لیے سمجھ لیجئے موٹیویٹ کیا گیا ہے۔ تو اس لیے اگر کسی کا پیٹ بھرا ہو تو اس کو آپ دعوت بھی دیں گے تو وہ اچھے طریقے سے بات بھی سنے گا آپ کی، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اگر آپ کوئی کسی کی اس دین کے حوالے سے کوئی معاملہ کرتے ہیں تو اس کے اوپر کھانے کا بھی اچھا یا پانی کا، کھانے پینے کا نارمل جو بھی آپ اپنی استطاعت کے حساب سے انتظام کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں، اس سے وہ سمجھ لیجئے وہ دینی لحاظ سے بھی بندہ
موٹیویٹ ہوگا جس کو آپ دین کے حوالے سے بلا رہے ہوں گے. یہ نہ ہو کہ آپ دین کے حوالے سے کوئی درس قرآن یا کوئی اور ایسے معاملات کریں اور آپ ان کو پانی بھی نہ پوچھیں کہ بھائی یہ تو ہم دین کے لیے کہہ رہے ہیں، ہمارا اس میں کیا ہے. نہیں، آپ کو اس پہ ثواب ملے گا جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کر کے دکھایا اور فرمان سے بھی ابھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا اس چیز کو. اگر آج کے ہم تھرڈ ٹاپک کے اوپر دیکھیں تو آپ لاسٹ پوائنٹ کے اوپر دیکھ رہے ہوں گے جو گرین آؤٹ لائن سے وفد ذی مرہ. ٹھیک ہے، وفد ذی مرہ یعنی ذی مرہ کا جو وفد نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کرنے کے آیا، اب کے لیے آیا، اسلام قبول کرنے کے لیے آیا، اس کی ہم بات کریں گے کہ یہ 13 آدمیوں کا وفد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا. اس کو بھی ہم زاد المعاد ابن قیم کی جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 217 سے آپ کے سامنے پیش کریں. یہ ریفرنس اس لیے بتاتے ہیں تاکہ آپ کو بکس کے حوالے سے بھی موٹیویشن ملے کہ آپ بکس سے بھی ان چیزوں کو کنسلٹ کر سکتے ہیں اگر کوئی آپ سے ریفرنس بھی پوچھے کہ یہ کہاں سے بات کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس 13 آدمیوں کا وفد آیا. ٹھیک ہے، ذی مرہ قبیلے کا، اور ان کا جو تھا نا سردار، ان کا جو مین سردار تھا وہ حارث بن عوف تھا. حارث بن عوف یا اس کو حارث بن عوف بھی کہا جاتا تھا. یہ نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس نے ملاقات کی کہ اسلام کی دعوت کے حوالے سے یا اسلام کی قبول کے حوالے سے یہ نبی علیہ السلام سے ملاقات کرے. تو اس نے نبی علیہ السلام سے جب ملاقات کی تو نبی علیہ السلام سے اس نے خود بات سٹارٹ کی اور کہا کہ میں آپ کی ہی قوم سے ہوں، آپ کے ہی خاندان سے ہوں، اور کہا کہ ہم لؤی بن غالب کے قبیلے سے یا ان سے ہی تعلق رکھتے ہیں. دراصل نبی علیہ السلام کے نسب کے اندر یہ اس بندے کا نام آتا ہے، تو ان کا ہی انہوں نے ریفرنس دیا کہ ہم انہی کی قوم سے ہیں، انہی کے ٹرائب سے ہیں جو آپ کے نسب سے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات سنی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے، آپ نے تبسم فرمایا، اور پھر اس کے خاندان کے حوالے سے بھی نبی علیہ السلام نے حارث بن عوف کے خاندان کے حوالے سے بھی پوچھا کہ آپ کا خاندان کہاں ہے، ان کو کہاں چھوڑ کے آئے. تو انہوں نے بتایا کہ میں اس طریقے سے صلاح جو ہے علاقہ وہاں پہ اس کے قریب میرا خاندان جو ہے آباد ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پھر وہاں کے لوگوں کے حوالے سے بھی پوچھا کہ آپ کے علاقے کے لوگ کیسے ہیں، کیونکہ سردار تھا تو اس کو اپنی قوم کا، اپنے علاقے کا زیادہ پتہ تھا. تو نبی علیہ السلام نے ان کے بارے میں بھی پوچھا. تو انہوں نے پھر بتایا کہ ہمارے علاقے کے حالات بہت خشک سالی والے ہیں، زمین اور مال جو ہمارا ہے یا فصلیں ہیں اس کے اندر کوئی پاور نہیں رہ گئی کیونکہ بارشیں نہیں، یہ خشک سالی والا معاملہ ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فوری ان کے لیے، ان کے علاقے کے لیے خوشحالی کی یا بارش کی دعا فرمائی. ٹھیک ہے، تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے بارش کی دعا فرمائی، پھر اس کے بعد یہ کچھ دن وہاں پہ ٹھہرے اور انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دین کے حوالے سے چیزیں وغیرہ سیکھی. اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کے لیے بھی جب یہ وداع کرنے لگے یا پھر نکلنے لگے، نبی علیہ السلام سے اجازت لے کے اپنے قبیلوں میں واپس جانے لگے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ان کے لیے بھی حضرت بلال کو حکم دیا کہ ان کو 10 اوقیہ چاندی جو ان کے لوگ آئے ہیں ان کو عنایت فرمائیں. ٹھیک ہے، اور جو حضرت ان کا حارث بن عوف تھے نا، یا ان کے جو سردار تھے، ان کو 10 کی بجائے 12 اوقیہ چاندی دی، کیونکہ یہ بڑے تھے، اپنے سردار تھے، تو ان کو تھوڑا سا اچھے طریقے سے ان کو زیادہ گفٹ بھی دیا گیا. ٹھیک ہے، پھر جب یہ لوگ اپنے قبیلے میں واپس گئے تو سیرت نگار یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ یہ وہاں جب واپس گئے تو دیکھا وہاں ان کا علاقہ بہت خوشگوار ہو گیا ہوا تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعا کی تھی وہ دعا قبول ہو چکی تھی، بلکہ انہوں نے دریافت کیا جب لوگوں سے کہ یہ بارش کب ہوئی، تو انہوں نے بتایا کہ اتنے دن پہلے یا اس وقت کے اوپر ہوئی. تو اس وقت ان لوگوں کو پتہ چلا کہ جس وقت یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کرنے گئے تھے، اسی وقت نبی علیہ السلام نے جب ان کے لیے دعا فرمائی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو ایسا قبول کیا کہ فوری بارش ہو گئی. اور جب یہ گئے تو انہوں نے اس کو ویریفائی بھی کر لیا، تو یہ بھی بڑے بڑے خوش ہوئے. یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سمجھ لیجیے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی جو دعائیں ہیں ان کے اندر کتنا اثر ہوتا تھا. تو اس لیے ہمیں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دعائیں ہیں، ان کے الفاظ ہیں، کوشش کرنی چاہیے ان دعاؤں کو مختلف انداز سے سیکھیں بھی. ٹھیک ہے، جیسے یہ بارش کی دعائیں جو ہیں مختلف آتی ہیں احادیث کے اندر، جیسے اللہم صیبا نافعا، اسی طریقے سے اللہم اغثنا، اس طرح کی مختلف بارش کے حوالے سے دعائیں بھی آتی ہیں، وہ بھی کوشش کریں. جیسے پاکستان کے اندر یا اور علاقوں کے اندر اس وقت خوش سالی کا معاملہ ہے، بارشوں کا معاملہ خراب ہوا ہے، بے موسمی بارشیں ہو جاتی ہیں یا پھر کوئی نہ کوئی طوفان یا اس طرح کے معاملات آ جاتے ہیں.
تو کچھ پتہ نہیں چلتا. ایک طرف جو ہے وہ بارش نہیں ہوتی، جب بارش آتی ہے تو ایسے طریقے سے آتی ہے کہ تباہی پھیر دیتی ہے. برف ایسے ایسے علاقوں میں پڑ جاتی ہے جہاں کبھی برف نہ پڑی ہو، تو اس سے فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں اور ایسے ایسے معاملات خراب ہو جاتے ہیں. تو مسلمانوں کو اس سے بڑا نقصان ہوتا ہے. تو اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کریں کثرت سے، اور نبی علیہ السلام کی جو دعائیں ہیں ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے ان کے وسیلے سے، ان دعاؤں کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے ہم بارش کی یا خوش سالی سے نجات کی یا خوشحالی کی بھی اپنے اپنے علاقوں کے اندر اللہ تعالیٰ سے مدد بھی مانگیں اور دعائیں بھی کریں. آج کے ہم جو لاسٹ وفد کی طرف جا رہے ہیں، اپنی اسکرین پہ آپ لاسٹ دیکھ رہے ہوں گے، وفد محارب. وفد محارب جو ہے یہ بھی نبی علیہ السلام کے پاس 10 ہجری کے اندر یہ ایک وفد آیا، اور یہ سمجھ لیجئے 10 ہجری کے اندر 10 ہی بندے جو ہیں نا اس وفد کے آئے. ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام سے انہوں نے ملاقات کی. اور ان کے حوالے سے ایک اور چیز جو ہمارے سیرت نگاروں نے، جیسے ابن قیم نے بھی زاد المعاد میں بھی، اور سمجھ لیجیے سیرت مصطفیٰ کے اندر بھی کتاب ہے مولانا ادریس کاندلوی صاحب کی بھی، انہوں نے اس چیز کو بھی ہائی لائٹ کیا کہ یہ نبی علیہ السلام ان کو سمجھ لیجیے مکے کے اندر بھی تبلیغ کرتے رہے، جو جب زمانہ جاہلیت کی پریویلنس زیادہ تھی، یعنی ابھی سمجھ لیجیے مکے والوں کو بھی اسلام کی دعوت دی جا رہی تھی، یا ان کے میلوں کے اندر بھی جا کے نبی علیہ السلام دعوت دیا کرتے تھے. تو اس وقت بھی ان کے لوگوں کو بھی محارب کے سمجھ لیجیے قبیلے والوں کو بھی نبی علیہ السلام دعوت دیا کرتے تھے. حج کے ایام میں جب لوگ آتے تھے، یا پھر جو میلوں وغیرہ کے اوپر جب لوگ اکٹھے ہوتے تھے، تو نبی علیہ السلام دعوت دیا کرتے تھے. لیکن یہ نبی علیہ السلام کی دعوت قبول نہیں کرتے تھے. بڑے ہی سخت قسم کے اور بڑے ان کے اندر بدتمیز قسم کے بھی لوگ تھے، جن کا ابھی آگے بھی ذکر آئے گا. تو خیر انہوں نے اس وقت اسلام کی دعوت قبول نہیں کی. اب یہ سمجھ لیجئے وداعی حج جو تھا، یا 10ویں سال کا جو معاملہ تھا، اس میں 10 ہجری کے اندر تقریباً نبی علیہ السلام کے پاس آتے ہیں 10 بندوں کا وفد، اور یہ سمجھ لیجئے اسلام قبول کر لیتے ہیں. تو ان کے جو کھانے پینے کا انتظام وغیرہ تھا وہ حضرت بلال رضی کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، اور اس میں ایک اور چیز بھی سمجھ لیجئے کہ یہ نبی علیہ السلام سے مختلف مجالس کے اندر یا ظہر سے عصر تک بھی بیٹھ کے تعلیم بھی لیا کرتے تھے اسلام کو سیکھنے سمجھنے کے حوالے سے. تو ایسے ہی ایک دن ظہر سے عصر کے درمیان جو ہے نا یہ تعلیم لے رہے تھے، نبی علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. تو نبی علیہ السلام ان کے ایک خاص بندے کو دیکھنا شروع کر دیا غور سے. اس کو محاربی کہتے تھے، کیونکہ یہ بنو محارب ہے، تو ان کا جو بھی بندہ ہوتا تھا نا خاص، اس کو محاربی کہا جاتا تھا. اس محاربی کو نبی علیہ السلام دیکھنے لگے. تو وہ بھی نبی علیہ السلام کو جب اس نے دیکھا نا کہ نبی علیہ السلام اس کو بڑی بغور دیکھ رہے ہیں یا پہچاننے کی کوشش کر رہے ہیں، یا نبی علیہ السلام نے اس کو پہچان لیا ہے، تو وہ شرمندہ سا ہوا. اور اس نے نبی علیہ السلام سے پھر کہا کہ آپ نے شاید مجھے پہچان رہے ہیں نا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے تمہیں پہلے بھی دیکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو محاربی جو اس بندہ تھا اس نے جواب دیا، ہاں خدا کی قسم آپ نے مجھے دیکھا بھی ہے اور مجھ سے باتیں بھی کی ہیں، اور میں نے بدترین طریقے سے آپ کو اس وقت جواب دیا تھا. یعنی وہی جو آپ کو بتایا نا کہ یہ ایک عقاد کا میلہ لگا کرتا تھا، وہاں پہ نبی علیہ السلام جب دعوت اسلام دینے گئے تو وہاں پہ اس کو یا اور عرب قبائل اکٹھے ہوتے تھے تو ان کو خطاب کیا. تو اس نے نبی علیہ السلام کی دعوت کو بڑے غلط طریقے سے، بڑی بد زبانی بد کلامی سے جھٹلا دیا تھا. تو پھر نبی علیہ السلام کو اس بندے نے بتایا کہ اس طریقے سے میرا یہ معاملہ تھا کہ میں نے آپ سے سختی والا معاملہ کیا. معافی بھی نبی علیہ السلام نے سے دوبارہ مانگی، اور کہا بتایا کہ میرے ساتھ بہت سارے دوست تھے جنہوں نے بھی اسلام کی دعوت کو اس وقت ٹھکرایا تھا، وہ مر چکے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے جو ہے وہ باقی رکھا ہے، زندہ رکھا، اور میں نے آپ کی تصدیق کر لی. اور میرے صاحب کا جو ساتھی تھے وہ سارے کفر پہ مر چکے ہیں، لیکن میں اس طریقے سے اسلام قبول کر چکا ہوں. تو نبی علیہ السلام سے اس نے معافی بھی مانگی، اور نبی علیہ السلام نے پھر اس کو کہا کہ اسلام جو ہے نا، جب آپ اسلام قبول کرتے تو اپنے سے پہلے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے. یعنی نبی علیہ السلام نے اس کو سمجھ لیجیے موٹیویٹ کیا، سمجھایا کہ اگر آپ نے میرے ساتھ کوئی بد کلامی بد تہذیبی والا معاملہ کیا تھا تو آپ کے اسلام لانے سے وہ سب گناہ معاف ہو چکے ہیں. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ نبی علیہ السلام کو کوئی پرسنل گرج کسی سے نہیں رہا.
یعنی کسی نے نبی علیہ السلام کے ساتھ جو مرضی کیا، لیکن جب وہ اسلام قبول کرنے کے لیے اس کا معاملہ آیا، اس نے اچھے طریقے سے اسلام قبول کر لیا. حالانکہ یہ دیکھیے 10ویں سال میں اسلام قبول کیا جا رہا ہے اس بندے کی طرف سے، لیکن پھر بھی نبی علیہ السلام نے یہ نہیں معاملہ کیا کہ تم نے تو کیا تلوار کے ڈر سے یا ہماری تعداد کے ڈر سے اسلام قبول کر رہے ہو کہ اب پورے عرب میں اسلام پھیل رہا ہے تو اس لیے آ رہے ہو. ایسا کوئی اس کو تان یا اس طرح کے معاملات اس جگہ پہ نہیں کیے، بلکہ اس کو یہی موٹیویٹ کیا کہ اس طریقے سے اگر آپ سے جو پہلے گناہ ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا ہے. اس سے ہمیں یہ بھی چیز سمجھ لینی چاہیے، لرن کرنا چاہیے. جو لوگ کفار کے یا نان مسلمس کے ملکوں کے اندر رہتے ہیں تو وہ جب بھی کسی غیر مسلم کو دعوت اسلام پیش کریں یا عملی لحاظ سے کوئی دعوت پیش کر رہے ہوں تو ان کو اس طرح کے واقعات سنانے چاہیے کہ ہمارے نبی علیہ السلام کے ساتھ اس طریقے سے لوگ پیش آتے ہیں، لیکن جب آپ پاور میں بھی تھے، جب آپ کے پاس اقتدار بھی تھا، تو اس وقت بھی آپ نے صرف اور صرف ان کا اشہد اللہ الہ الا اللہ وان رسول اللہ کے اوپر ہی، یعنی شہادتین کے اوپر ہی ان کا اسلام بھی قبول کیا، اور ان کے پرانے کسی گناہ کے اوپر سرزنش ان کی نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ کیونکہ جب ان کے اسلام قبول کرنے کے اوپر ان کے گناہ معاف کر دیتا ہے. تو یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی ہستی کتنی گریٹ ہستی تھی کہ ان کا پرسنل کوئی اپنا پرسنل معاملہ نہیں ہوتا تھا لوگوں سے، بلکہ اصل اللہ کے وہ میسنجر تھے، اللہ کے جو ہیں وہ رسول ہیں. اس وجہ سے انہوں نے لوگوں سے اگر کوئی باتیں سنی یا انہوں نے بدتمیزیاں کی، بد تہذیبیاں کی، مشکلات یا پھر سمجھ لیجیے تکلیفیں برداشت کی، جس طریقے سے ان کو لوگوں نے، ان کے اپنے لوگوں نے، اپنے عرب قبائل نے کس طریقے سے ان کو نقصان بھی پہنچانے کی ہر چیز کیا، لیکن صرف اور صرف وہ اللہ پہ ایمان لے آئے اور نبی علیہ السلام کو انہوں نے اللہ کا ہی رسول مان لیا. تو وہ سب گناہوں کے اوپر سمجھ لیں انہوں نے ان کی صفائی کر لی. تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ کوئی بھی مسلمان بھی اگر توبہ کرے تو ہم اس کو پرانے گناہوں کو یاد نہ کرواتے پھریں، بلکہ اس کو اسی طریقے سے معاف کریں جس طرح نبی علیہ السلام نے معاف کیا. یا پھر اگر کوئی نیا مسلمان بھی ہو تو اس کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ کریں. اور ایون صرف یہ چیز صرف یہاں تک نہ رکھیں بلکہ اپنے رشتوں کے اندر بھی اس چیز کو لے کے آئیں کہ جس وقت آپ کی کسی رشتہ دار سے کوئی تلخی ہو جاتی ہے، بد کلامی ہو جاتی ہے، کوئی اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں، تو آپ نے پھر اس کو اگر وہ اس چیز پہ توبہ طائب ہو جاتا ہے یا صلح کی طرف آپ کے خاندان کے کوئی بڑے لوگ ان کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں، تو اس پہ بھی اس طرح کا تماشا، اس طرح کی بد کلامی، بد تہذیبی نہ کریں، اس کو اس کے پرانے گناہوں کو یا پرانی بد تہذیبیوں کو یاد نہ کرائیں، بلکہ جو خاندان کے بڑے ہوں وہ یہی کہیں کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے جس طریقے سے کافروں کو معاف کر دیا کہ اب وہ مسلمان ہو گئے، تو ہم تو آپس میں مسلمان ہیں، تو ہم کیوں نہ اپنے گناہوں کو اس طریقے سے ایک دوسرے کو معاف کر کے مٹا لیں. تو اس لیے ایک دوسرے کو معاف کرنے کی عادت ڈالیں، اپنے رشتوں میں بھی، اپنے کاروبار میں بھی، ہر جگہ پہ. ہاں کسی سے لین دین یا اس طرح کے معاملات ہوں جس سے آپ کا نقصان یا اس طرح کے معاملات ہوں تو اس کے ذریعے اس کے ساتھ جو ہے سمجھ لیجئے معاملات اپنے سیدھے کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ ایسا معاملہ ہے جو قرض کا یا اور اس طرح کے معاملات ہیں جو کہ شہید کے بھی، اللہ کے راستے کے اندر شہید ہونے والے کے بھی اس طریقے سے معاف نہیں ہوتے جب تک وہ بندہ نہ معاف کر دے جس کو آپ نے نقصان پہنچایا. تو کوشش کریں مرنے سے پہلے اپنے حساب کتاب جو ہیں وہ بے باک کر کے جائیں، ختم کر کے جائیں، تاکہ آپ کو آگے جا کے وہ کہیں زیادہ گناہ کے شکل کے اندر ان چیزوں کو کمپنسیٹ نہ کروانا پڑ جائے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نبی علیہ السلام کی سیرت کو سمجھنے کی، اس کو پڑھ کے سمجھ لیں آگے تک بھی پہنچانے کی اور امپلیمنٹ کرنے کی اپنی لائف کے اندر توفیق عطا فرمائے. واللہ اعلم بالصواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر کوئی کویسچن ہے تو لکھ کے سینڈ کر دیں، ادروائز پھر ہم کلاس کو لیفٹ کرتے ہیں.